آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر دو بالکل مختلف دنیاؤں کو آپس میں ملاتا ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عام سی بحث نہیں ہونے والی۔ ہاں، میرا مطلب ہے ذرا تصور کریں نا، ایک طرف 1400 سال پرانی مذہبی تعلیمات ہے اور دوسری طرف آج کی جدید ترین نیورو سائنس اور دماغی لیبارٹریز کی تحقیقات ہیں۔ اور عموماً جب مذہب اور سائنس کی بات ہوتی ہے تو ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی عام بحث کو دہرانا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا آج کا جو مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح پرانی تحریریں اور آج کی سائنس انسانی دماغ کی کمزوریوں اور خیالات کے بننے کے عمل کے بارے میں بالکل ایک جیسی اور سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقتیں بیان کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سوچ کے کئی نئے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ذرائع کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اور ذرائع کی بات کریں تو آج ہم جن ذرائع کا سہارا لے رہے ہیں وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی پلیٹ فارم پر عاجز مسلمان کی جانب سے پیش کی گئی ایک بہت ہی گہری اور فکر انگیز تحریر سے لیے گئے ہیں۔ ہاں، اس تحریر کا عنوان بھی بہت کیچی ہے، وسپرز آف ڈسیپشن، یعنی شیطان، نیورو سائنس اور انسانی دماغ۔ بالکل، اور اس میں بڑی باریک بینی سے یہ کھوج لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا واقعی کوئی بیرونی قوت انسانی خیالات کو متاثر کرتی ہے، اور اگر ہاں تو جدید سائنس اس عمل کو، اس ہیکنگ کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہن کے اس پیچیدہ نظام میں دراصل کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج صرف اس بات پر نہیں رکیں گے کہ انسانی دماغ میں کیا ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کیوں اور کیسے کی گہرائی میں جائیں گے جو ان دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مطلب ہم صرف سطح پر بات نہیں کریں گے۔ ایگزیکٹلی، جب ہم پرانی کتابوں کے استعاروں اور آج کی نیورو سائنس کے حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ الفاظ ضرور مختلف ہیں، لیکن جس دماغی میکانزم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ 100% ایک ہی ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں انسان کی اپنی کمزوریوں کی ایک ایسی ایکس رے رپورٹ دکھاتا ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ میں اس ایکس رے رپورٹ والی بات سے پوری طرح متفق ہوں، کیونکہ اس تحریر میں اس نفسیاتی جنگ کا جو سب سے پہلا ہتھیار بیان کیا گیا ہے وہ وسوسہ ہے۔ اور وسوسہ ہی ساری بنیاد ہے۔ بالکل، تحریر میں قرآن مجید کی سورۃ الناس کا بڑا واضح حوالہ دیا گیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی اس طاقت کے شر سے پناہ جو لوگوں کے سینوں میں، ان کے دلوں اور دماغوں میں وسوسے ڈالتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہاں کسی جسمانی حملے کا یا کسی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی۔ ہاں، صرف ایک خیال کو بڑی خاموشی سے ذہن میں اتارا جا رہا ہے۔ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے بنیادی اور خطرناک نقطہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شیطان یا کوئی بھی منفی قوت انسان کو جسمانی طور پر مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کوئی غلط کام کرے۔ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتی۔ مطلب وہ فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہ ایک خالصتاً نفسیاتی، ذہنی اور خاموش حملہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ذہن کی زرخیز زمین میں ایک بیج بو دیا جاتا ہے۔ انسان کو یا اس کے دماغ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا خیال ہے، اس کی اپنی اختراع ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک بیرونی وسوسہ ہوتا ہے، جسے آج کی سائنس انسیپشن کہتی ہے۔ ایگزیکٹلی، خیالات کی پیوند کاری، جہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خیالات کا سٹیئرنگ ویل کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو یہ ایک دم سے ہونے والا عمل نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی انسان صبح اٹھ کر اچانک یہ فیصلہ تو نہیں کرتا کہ آج میں اپنی زندگی تباہ کر دوں گا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ انسانی دماغ اس طرح کام ہی نہیں کرتا۔ ہاں، اور تحریر میں اس عمل کے طریقہ کار کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 168 کا ذکر ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس آیت میں لفظ خطوات یعنی قدموں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اشارہ ہے کہ گمراہی ایک ہی چھلانگ میں نہیں ہوتی، بلکہ قدم بقدم ہوتی ہے۔ اور یہ قدم بقدم کا تصور
نفسیات کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خطوات کے اس لفظ کا اگر ہم جدید نفسیات کی روشنی میں تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انتہائی منظم اور صبر آزما حکمت عملی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ اچانک بڑی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتا، وہ ان کے خلاف محاذمت کرتا ہے۔ تو پھر وہ محاذمت ٹوٹتی کیسے ہے؟ وہ ایسے ٹوٹتی ہے کہ پہلے ایک بہت ہی چھوٹا، بظاہر بے ضرر سا غلط قدم اٹھوایا جاتا ہے، ایک ایسی غلطی جسے انسان معمولی سمجھ کر یہ کہہ دے کہ خیر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، ہاں، ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں، اور جب وہ چھوٹی غلطی دہرائی جاتی ہے تو انسان کے اندر کا قدرتی الارم، اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا عادی ہونے لگتا ہے۔ اس کی تو ہم روزمرہ زندگی سے بے شمار مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے رات کے 2 بجے سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنا۔ اب کوئی یہ سوچ کر فون تو نہیں اٹھاتا کہ وہ اپنے سونے کے 4 گھنٹے ضائع کر دے گا۔ بالکل، کوئی ایسا ارادہ نہیں کرتا۔ بس ایک خیال آتا ہے کہ صرف 5 منٹ کے لیے نوٹیفیکیشن چیک کر لوں۔ وہ پہلا قدم ہوتا ہے، پھر ایک ویڈیو، پھر دوسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یا پھر ڈائٹنگ کے دوران وہ صرف ایک سلائس پیزا کھانے کا خیال، جو پورا ڈبہ ختم ہونے پر ہی رکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ سب اسی خطوات کی ہی تو عملی شکلیں ہیں۔ ان رویوں میں انسان کا دماغ آہستہ آہستہ اس عمل کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے اور اسے معمول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی وہ جو پہلا چھوٹا سا قدم تھا، وہ دراصل دماغ کے دفاعی نظام کو سلانے کا طریقہ تھا۔ بالکل، ایک بار جب دفاعی نظام سو جاتا ہے تو پھر بڑے گناہ یا بڑی بری عادت کی طرف لے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تحریر میں ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک حیرت انگیز زاویہ فراہم کرتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، بظاہر سننے میں تو یہ ایک استعارہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسوسے ہمارے جسم کے ہر حصے تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس حدیث کی جو سائنسی اور نفسیاتی تشریح کی گئی ہے وہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا خون کی گردش پر غور کریں۔ خون انسانی جسم کے ہر حصے، ہر خلیے اور ہر رگ اور ہر اعضاء تک پہنچتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی علامت بھی ہے۔ اور جسم کا سب سے وسیع نیٹ ورک بھی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ کوئی مادی چیز ہمارے خون میں تیر رہی ہے، بلکہ علماء اور ماہرین نفسیات کے نزدیک اس کا مطلب اس منفی قوت کی رسائی ہے، ایکسس ہے۔ اچھا، رسائی مطلب ہر جگہ پہنچ۔ جی، انسان کا کوئی بھی جذباتی یا نفسیاتی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں اس وسوسے کی پہنچ نہ ہو۔ یعنی ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارا ڈر، ہماری خواہشات، یہ سب کچھ اس کی زد میں ہے۔ 100%۔ یہ انسان کے اندر موجود خامیوں، ڈر اور گہری خواہشات کے ساتھ بالکل اسی طرح گھل مل جاتا ہے جیسے خون جسم کے ساتھ رچا بسا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بیرونی قوت ہمارے اندرونی نظام کو کتنی اچھی طرح سمجھتی ہے، اس سے معلوم ہے کہ کب کس جذبے کو چھیڑنا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی نقطے پر آ کر اس تحریر کا وہ سب سے بڑا موڑ آتا ہے جب ہم خالصتاً جدید نیورو سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ سائنس نے اب دماغ کا نقشہ بنا لیا ہے، اور اس تحریر میں دماغ کے 2 خاص حصوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگے۔ ایک ہے ایمگڈالا اور دوسرا ہے دماغ کا ریوارڈ سسٹم۔ یہ دونوں حصے اس پوری بحث کا مرکز ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ ایمگڈالا شاید صرف خطرے کے وقت پینک کرنے کے کام آتا ہے، لیکن اس کا ان روحانی وسوسوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ جدید سائنس کا وہ حصہ ہے جسے اگر ہم آسان زبان میں سمجھ لیں تو بہت سے معمہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایمگڈالا کو آپ دماغ کا فائر الارم سمجھ لیں۔ فائر الارم، ٹھیک ہے۔ جب انسان کسی شدید جذباتی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، جیسے انتہائی شدید غصہ، بہت زیادہ خوف یا کوئی شدید خطرہ، تو یہ فائر الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک عمارت میں آگ لگنے کا تیز الارم بج رہا ہے اور چاروں طرف شور ہے۔ تو اس شور میں کوئی سکون سے بیٹھ تو نہیں سکتا؟ بالکل۔ کیا اس شور میں کوئی انسان ریاضی کے پیچیدہ سوال حل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ اس وقت سب کی توجہ صرف اور صرف بچاؤ کی طرف ہوتی ہے۔ 1 منٹ،
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم غصے یا خوف میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ منطقی طور پر سوچنا ہی بند کر دیتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایمگڈالا پوری طاقت سے کام کر رہا ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو منطقی سوچ، فیصلہ سازی یا لاجیکل ریزننگ کے لیے ذمہ دار ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ عارضی طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، یا بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے، اور یہ تحریر بتاتی ہے کہ عین یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان کے وسوسے سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس وقت عقل کی روشنی میں نہیں بلکہ بھڑکتے ہوئے جذبات کے اندھیرے میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ فائر الارم والی مثال واقعی بہت شاندار تھی۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ غصے کی حالت میں انسان وہ باتیں کیوں کہہ جاتا ہے یا وہ قدم کیوں اٹھا لیتا ہے جس پر اسے بعد میں اتنا پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن تحریر میں جس دوسرے حصے کا ذکر ہے، یعنی ریوارڈ سسٹم، وہ تو خوشی اور لذت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ اصل میں دماغ کا ریوارڈ سسٹم دراصل ہمیں ان کاموں کی طرف مائل کرتا ہے جن سے ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں عارضی لذت ملتی ہے تو یہ نظام دماغ میں ڈوپامائن نامی کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ اور یہ ڈوپامائن ہمیں وقتی طور پہ بہت اچھا محسوس کرواتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب کوئی شخص بار بار ایک ہی گناہ یا ایک ہی بری عادت کو دہراتا ہے، جیسا کہ ہم نے خطوات یعنی قدموں کے تصور میں بات کی تھی، تو دماغ میں ان کاموں کے لیے نئے نیورل راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیورل راستے یعنی دماغ کے اندر لفظی معنوں میں نئی سڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم ان حقائق کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جدید سائنس اور 1400 سال پرانی مذہبی کتاب بالکل ایک ہی عمل کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ ریوارڈ سسٹم کا بار بار متحرک ہونا اور نیورل راستوں کا مضبوط ہونا دراصل اسی بات کی سائنسی تشریح ہے کہ برائی یا گمراہی آہستہ آہستہ انسان کی فطرت کا حصہ کیسے بنتی ہے، اور پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ جب ایک عادت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ دماغ میں ایک ہائی وے، ایک پکی سڑک کی طرح بن جاتی ہے۔ پھر اس عادت کو چھوڑنا اس لیے ناممکن سا لگنے لگتا ہے کیونکہ دماغ نے جسمانی اور کیمیائی سطح پر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کوئی محض خیالی یا فلسفیانہ بات نہیں رہی۔ نہیں، یہ اب دماغ کے اندر ہونے والی ایک ٹھوس فزیکل تبدیلی ہے۔ یہ بات سن کر تو ایک عجیب سی جھرجھری آ جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی دماغ کے ہاتھوں کس طرح قیدی بن سکتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ منفی قوتیں کس طرح انسانی کمزوریوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ غصہ، حسد،